پرویز الہی صاحب تھے. ملک بہت مشکلات میں، معاشی بحران بھی ہے، وار آن ٹیررزم بھی ہے، ایکسٹریمزم بھی ہے. میں اکیلا نہیں سنبھال سکتا. سی پیک واز اگنورڈ ان دا پریویس گورنمنٹ. اب سی پیک جو ہے اس کو فل سوئنگ میں، اس سے بہت فائدہ ہوگا. پرویز الہی صاحب تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ملک بہت مشکلات میں، معاشی بحران بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ وار آن ٹیررزم بھی ہے، ایکسٹریمزم بھی ہے. میں اکیلا نہیں سنبھال سکتا. آئی نیڈ یور سپورٹ. اور انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا، تو اس وجہ سے میں یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر بن گیا. تو اس لیے یہ جب مشکل حالات ہوتے ہیں پھر اپوزیشن اور گورنمنٹ کو مل کے کام کرنا چاہیے. اور جیسے میں بات سن رہا ہوں، چارٹر آف ڈیموکریسی پہلے تھی، اب چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے. اور چارٹر آف اکانومی ایسی ہونی چاہیے گورنمنٹ سے کم اینڈ گو، مگر اکانومی جو ہے پاکستان کی وہ اسٹریٹ لائنز پہ رہنی چاہیے. جو اس وقت جو مسئلہ ہے عوام کا وہ ہے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت. اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک جامع پالیسی بنانی چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس بجٹ کے اندر ان اقدامات کے لیے، مہنگائی کے لیے، غربت کے لیے اور بے روزگاری کے لیے ان کو ضرور ان کو شامل کرنا چاہیے تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے. میں ان حالات میں جو حکومت نے جو پے اینڈ پینشن میں اضافہ کیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ بہت اچھی، اور جو منیمم ویج ریٹس ہیں وہ 32,000 ہیں، اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جو 950 بلین انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے جو بجٹ رکھا ہے تو یہی ہوگا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام. پہلے تو یہی تھا. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اس میں ریجنل جو ایریاز ہیں لائک اسپیشلی بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب جو پسماندہ ہیں ان کا ضرور خیال رکھا جائے. اس کا ریجنل بیلنس ہونا چاہیے. اور ابھی یاد ہوگا آپ کو جو لاسٹ ٹائم فلڈز آئے تھے سندھ میں، اس کی آج تک پیمنٹ پوری نہیں ہوئی. تو اس لیے جب ریجنل بیلنس رکھا جائے گا تو وہ کور ہو جائے گا. اسی ہی طریقے سے 2008 میں اور 2012 کا جب ہم نے کام شروع کیا وہ تھا کہ جو جنوبی پنجاب کا شیئر تھا دیٹ واز 33%. تو 33% فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ جنوبی پنجاب کو 33% ملتا رہا فار 4 years. اور اسی ہی طریقے سے BISP پروگرام جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے نام پر تھا، اس کو بہت کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو انیشیٹ کیا. اور اس وقت جب آپ ساک کنٹریز میں جاتے تھے تو بہت سے ہیڈ آف دا گورنمنٹس اینڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہم سے اس پر بریفنگ لیتے تھے. آپ بتائیں کہ یہ پروگرام کیسے آپ نے ایجاد کیا اور کیسے لوگوں پہ امپیکٹ ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ اسپیچز بھی تھیں، یہ تو آپ بیگرز پروڈیوس کر رہے ہیں. تو میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. اس لیے بیگرز پروڈیوس نہیں ہو رہے. اس پہ ایک تو جو لوگ ہیں جو نیڈی ہیں، ایک تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور دوسرا اس کے اندر اور بھی پروگرامز ہیں جس پہ ہر فیملی میں سے ایک بچے کو جاب بھی ملے گا، اور تاکہ وہ پرماننٹ اپنی فیملی کا بوجھ اٹھا سکے گا. تو اس لیے اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اور اس میں بہت ساری باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. تو اس سے ہٹ کر جو مگر وہ اس سے 9 ملین اب جو 400 بلین رکھا گیا لوکیشن، اس سے 9 ملین پیپل مستفید ہوں گے. یہ بھی ایک
अच्छा प्रोग्राम है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ. SMEs, vocational education, vocational training, solarization of tube wells, subsidies for the use of fertilizer और 2.25 ट्रिलियन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन्स किया हद में भी रखा गया है, दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट. वो भी बहुत अच्छी बात है. तो CPEC was ignored in the previous government. अब CPEC जो है उसको फुल स्विंग में अब हम उसको चला रहे हैं और उससे बहुत फ़ायदा होगा और बहुत मुल्क को उसका एक हमें और भी बेहतर रिलेशनशिप विद आवर वेरी गुड फ्रेंड चाइना के साथ हमें मुयस्सर आएंगे.